اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے حضرت حافظ صاحب کو. تو وہ بچوں کو ایک دن دس دیتے فرما رہے تھے کہ میں نے ایک دن دیکھا تو ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں پہ کچھ سفید چیز لے کے آ رہا ہے. میں نے کہا شاید کوئی بچہ فوت ہوا ہے تو جنازہ ایک بندہ ہی لا رہا ہے. جب میرے پاس ہے میں نے کہا بیٹا یہ کس کا اٹھایا ہوا ہے؟ تو وہ بچہ تیزی سے جواب دیتا ہے یہ کاٹن کا سوٹ ہے. اس نے کہا کاٹن کا سوٹ ہے تو یہ کیوں اس سے لا رہے ہو؟ کہتے جی وٹ پہ آ جائیں گے. اللہ کے بندے سلوٹیں کبھی نہیں پڑی، یہ بل کبھی نہیں پڑے. اس انداز سے اپنی زندگی کو انسان تکلم میں ڈال لے کہ سوٹ کا خادم اور نوکر اور غلام اور قیدی بن جائے، وہ دین کی کیا سوچے گا؟ سوٹوں کو نہ دیکھو، دیکھو فرشتوں کی دعائیں کتنی پیاری ہیں. اپنی جگہ پہ بیٹھو. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا طریقہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لصاحبها خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنہ. رات کو سوتے وقت جو ایک سورت پڑھ لے جس کا سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں. یہ سورت پڑھنے والا اللہ کے ہاں اتنا محبوب بن جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت تو بڑی دور ہے. ہی المانعۃ من عذاب القبر، قبر میں جائے گا تو اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، یہ سورت اتنی سفارش کرے گی جب تک بندے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش ختم نہیں کرے گی. کیا خیال ہے پڑھا کریں گے؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے 10 منٹ کی بات ہے جنت مل جائے گی. لیکن میں گزارش کروں گا کہ وضو کر کے آپ سویا کریں، پھر ذکر کر کے پھر یہ سورت پڑھیں. آج کل تو گرمی ہے ماشاءاللہ، ویسے بھی انسان کو راحت ہی ملے گی وضو کرنے سے. خیر سردیوں میں بھی آج کل تو وہ بات نہیں رہی. بادشاہ قسم کے لوگ اللہ نے لاکھوں نعمتیں دی ہے. کمرے میں داخل ہو ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہیں، گرم پانی چھوڑو وضو کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ملے گا کیا وضو کر کے سو گے تو؟ ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك. آج انسان جان بچانے کے لیے 10 15 20 ہزار دے کے گن میں رکھتا ہے. دوسرا کو آئے نہ آئے بس اوقات وہی بے ایمان ہو جاتا ہے، مالک کو گولی مار دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لوٹ کے لے جاتا ہے. اور بس اوقات اس کی بھی جان چلی جاتی ہے، حفاظت نہیں ہوتی. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بندہ 20 گن مین کے درمیان کھڑا ہو، اللہ سانس جو آیا اس کو کھینچ لے، کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے؟ کتنا انسان یہ بھولا ہے. بھی ضروری تم نے گولی سے ہی مرنا ہے؟ کیسا انسان نے ذہن بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نگران نہیں رکھا تھا، کوئی یہ رچی نہیں رکھا تھا ایسا کہ جو ان کے ساتھ چلو جی 7-8 گن مین ہوں. انسان اپنے دین کے کام کرے، جو آنی ہے وہ آئی جانی ہے. روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا. لیکن یاد رکھنا گن مین جتنا بھی نیک ہو بیڈ روم میں کون نہیں اس کو لے کے جاتا. اس کو پتہ چل جائے گا میں نے ڈالر کہاں رکھے ہیں، چابیاں کہاں پڑی ہیں. لیکن جب وضو کر کے سوتا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے، ذکر کر کے سوتا ہے، اللہ اس کی نگرانی کے لیے آسمان سے ایک نگران دنیا میں بھیجتے ہیں. جس ساری رات گزارتا ہے تو اس بندے کے بستر پہ گزارتا ہے. نگرانی بھی ہو گئی. امام ذہبی نقل کرتے ہیں عبود ایک چور تھا، کہتا ہے فلاں گھر چوری کرنی ہے، 7 دن اپنی گینگ کو لے کے چھت پہ بیٹھا رہا. سب کو یہی نظر آتا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں. 8ویں دن اس گھر والے سے پوچھتے کیوں بھائی اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، تو ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو؟ کہتا میں نے تو ایک دن بھی نہیں کروایا.
کہتا ہو اس کا مطلب یہ ہوا یہ درس قرآن نہیں، اللہ کی طرف سے نگران آئے ہوئے تھے، چوری سے توبہ کر لی۔ ذکر کرو اگر نگرانی اپنے گھر کی کروانا چاہتے ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یار رات کو میں اٹھا تو 2 بندے کھڑے تھے، میں جلدی سے بھاگ کے گیا گن لینے تو بندے غائب ہو گئے۔ غائب کیسے ہو گئے؟ سفید اگر انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، وہ اللہ کے نگران فرشتے ہیں، لیکن نگرانی کرنے کے لیے آتے اس وقت ہے جب تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ رات تم سوئے ہوئے ہو، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ بندہ دائیں بائیں کروٹ بدل رہا ہے اور فرشتہ دعا کر رہا ہے، الہ العالمین یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے، نگرانی تو اس کی ہو گئی ہے، اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نگرانی بھی ہو گئی، گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو کیا خیال ہے آج سارے بھائی وضو کر کے سوئے گے نا؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتا ہے؟ اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو ہمت توفیق سے نوازے۔ تیسرا طریقہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة۔ کون ہے جو اپنی زبان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے؟ جو زبان کی حفاظت کر لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان پہ جب تک کنٹرول نہیں، ایمان بلند نہیں ہو سکتا۔ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہ ہو، دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ گالیوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، تانوں سے بچو، بہتان سے بچو، شرک سے بچو، کفریہ کلمات سے بچو، بدعت کے کلمات سے بچو۔ جب تک زبان کو محفوظ نہیں کرو گے پھنس جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، حج کی بات ہوئی، جہاد کی بات ہوئی، ہر قسم کی گفتگو ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَعَلْ يَكُبَّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ۔ یہ حاجی، یہ نمازی، یہ روزے دار قیامت کو الٹے لٹکائے جائیں گے جہنم میں تو زبان کی وجہ سے۔ رک جاؤ اپنی زبان کے غلط استعمال سے، صرف اچھی بات زبان پہ لاؤ۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارا اللہ پہ ایمان ہے اور قیامت پہ ایمان ہے، اچھی بات کرو یا چپ رہو، اچھی گفتگو کرو یا چپ رہو، زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی کا اسلام چیک کرنا ہو کہ اچھا ہے کہ برا، دیکھو لغویات سے پرہیز کرتا ہے، کھڑے ہیں گالی دے رہے ہیں، لعنت ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، فلمی بول رہے ہیں، گانے سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ مسلمان کا تو کام نہیں ہے۔ یہ گانے سننے والا شخص، اس کو اگر اللہ توفیق دے دے کبھی قرآن تو پڑھ کے دیکھ، کتنی لذت ہے قرآن میں۔ اور یہ گانے سننے والا کیا کرے گا جب اس کے کانوں میں تانبا پگھلا کے ڈالا جائے گا؟ یہ کرے گا کیا بیچارہ؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چوتھا طریقہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا تو ایک آدمی جنت میں چھلانگیں لگا رہا ہے. میں نے کہا جنت میں اتنی خوشی، یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ جواب ملا درخت تھا ایک راستے میں جو مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، اس نے اس درخت کو کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو دکھ نہ پہنچے. اللہ کو یہ خیر خواہی اور ہمدردی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. خیر خواہی دل میں پیدا کرو. ٹھیک ہے آپ بھی میں سے کچھ میرے جیسے کمزور بھی ہوں گے، کلاڑا نہیں اٹھا سکتا ہوں، اس سے کم پہ بھی جنت مل سکتی ہے. ہمدردی سینے میں پیدا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك فأخر فشكر الله له فغفر له فأدخل الجنة. ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، اس کو کانٹے نظر آئے، کانٹے اس نے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیے. اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا. کیا خیال ہے خیر خواہی کیا کریں گے سب ساتھی؟ مسلمانوں اللہ نے تو طریقے بڑے بتائے ہیں جنت میں جانے کے. بری عورت جس کو آپ بازاری زبان میں گشتی عورت کہتے ہیں، کتے کو دیکھا کہ وہ کتا زمین پہ اپنی زبان لگا رہا ہے، پیاسا ہے، اپنے موزے میں اس نے پانی نکال کے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا. کتے کو پلانے والی جنت میں جا سکتی ہے تو ایک مسلمان کا احترام کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ شفقت اور احترام پیش آنا. کوئی آیا ہے تو اس کو اچھے انداز سے ملنے سے جنت نہیں مل سکتی؟ اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے جو بڑی ہی قیمتی ہے. کبھی آپ نے کاروبار کی تاریخ تو پڑھی ہوگی، بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑے پروفٹ. استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. یہ الفاظ زبان اے اللہ مومن مردوں کو بھی معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو بھی معاف کر دے. 5 سیکنڈ میں یہ کلمہ ادا ہوتا ہے. فرمایا اتنا کلمہ تم زبان سے بول دو
کسی کو مصیبت آئے یاد سے